بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام نمسکار ٹو ایوری ون، میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بات کروں گا دو بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو ہمارے کل پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا جہاں پر ٹی ایل پی کے حوالے سے اور ان کے لوگوں کے حوالے سے بات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ہی میں یہ کہوں گا ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہمارے سینئر جرنلسٹ افسار عالم صاحب کے اوپر۔ کل شام کو ان کے گھر کے پاس ان کو گولی لگی۔ مطلب تھینکس گاڈ کہ ان کی زندگی تو بچ گئی، لیکن یہ طریقہ کار جو ہم دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں دس از ناٹ گڈ، یہ بڑی ایک خطرناک چیز ہے۔ اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں آؤں گا کہ کیا کیا ہوا اور انہوں نے کیا کیا بولا، لیکن سب سے پہلے ٹی ایل پی کے حوالے سے دو تین چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ تقریباً 4-5 دن پہلے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ٹی ایل پی کو بین کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جب سیٹرڈے اور سنڈے کو رحمت للعالمین کوئی مسجد ہے ان کی لاہور یتیم خانہ چوک کے پاس، وہاں پر یہ لوگ نکلے اور انہوں نے ایک بڑا سخت قسم کا پروٹیسٹ کیا۔ حکومت نے اس کا جواب دینے کے لیے اپنی فورس لگائی اور اس میں فائرنگ کے واقعات ہوئے۔ مطلب پولیس نے ان کے اوپر فائرنگ کی، ان کی طرف سے فائرنگ نہیں ہوئی کیونکہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے کافی ساری کیجویلٹیز ہوئیں۔ اس کے بعد یہ جو ان کی موومنٹ تھی ٹی ایل پی کی، یہ بہت زیادہ سپریڈ کر گئی۔ حالانکہ میڈیا کو کلیئر کٹ کہا گیا تھا کہ آپ ایک سنگل ٹکر بھی نہیں چلائیں گے، میڈیا کے اوپر بالکل ہی بلیک آؤٹ تھا۔ اس کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں چل رہی تھی، کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ کی سروس جو تھی وہ بھی سسپینڈ تھی اس ایریا میں، کیونکہ ہمارے ہاں چل رہی تھی۔ ہاں، ٹویٹر کو آن آف کیا جاتا رہا۔ اسلام آباد میں نے یہ چیز فیس کی کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹوٹلی شٹ ڈاؤن کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے۔ بات یہ ہے کہ جب حکومت نے ان کے اوپر بین لگایا تو سارے لوگ حیران بھی تھے کہ یار وہی جماعت جو ابھی 2018 کے الیکشن میں حصہ لے چکی ہے، اور ابھی 10 کا الیکشن جو غالباً کوئی 10 دن پہلے یا 15 دن پہلے ہوئے، وہاں پر بھی ان کا کینڈیڈیٹ باقاعدہ اس نے کانٹیسٹ کیا اور غالباً تیسرے یا چوتھے نمبر پہ ان کا کینڈیڈیٹ ڈسکا میں آیا، NA75 جو مسلم لیگ نون نے سیٹ۔ اس کے باوجود یہ ساری کہانی کی گئی، اور میں نے آپ لوگوں کو پچھلے اپنے ویڈیو میں بتایا تھا، میری سولو ویڈیو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت 100 جوتے بھی کھائے گی اور 100 پیاز بھی، اور ایگزیکٹ وہی سچویشن کل ہمیں نظر آئی۔ باقاعدہ جرگہ بنایا گیا، سعد رضوی کے ساتھ مذاکرات ہوئے کوٹ لکھپت جیل لاہور میں، اور انہوں نے اپنی وہ ساری چیزیں منوائی جو وہ کہہ رہے تھے۔ ایک قرارداد جو پیش کی گئی، جس قسم کا افسوس ہوا کل پارلیمنٹ میں، پرائیویٹ ممبر کی طرف سے یہ بل پیش کیا گیا کہ ہم جو فرینچ ایمبیسڈر ہے یا فرینچ ایمبیسی کے لوگ ہیں ان کو ہم پاکستان سے ایکسپیل کریں گے۔ اس کے اوپر حالانکہ اس سے 2 دن پہلے، یعنی میں آپ لوگوں کو تضادات اور چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے 2 دن پہلے جب پرائم منسٹر عمران خان نے مطلب ایک سپیچ کی، قوم سے خطاب کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس چیز کا، اس وجہ سے ہم ان کو یہاں سے مطلب ایمبیسڈر کو یا ان کو نہیں نکلوا سکتے۔ انہوں نے یہ بات کی۔ اس کے اگلے دن جب پارلیمنٹ کا مطلب سیشن ہوا تو اس سیشن میں کیا چیزیں نظر آئی، اس میں یہ کہا گیا کہ ہم باقاعدہ یہ چیزیں کریں گے، ہم ایک قرارداد لے کے آئیں گے پارلیمنٹ کے اندر، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ اردو میں ہے تو میں اس لیے یہاں پہ شیئر نہیں کرتا۔ بہت سارے ویورز ہیں اردو کو وہ نہیں ریڈ کر سکتے، لیکن میرے پاس کیونکہ اس کی ایک کاپی میرے موبائل میں موجود ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔ یہ ایوان متنازعہ فرانسیسی میگزین چارلی ایبڈو کی طرف سے 1 ستمبر 2020 کو ناموس رسالت کی گستاخی اور توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ فرانسیسی میگزین کی طرف سے پہلی بار 2015 میں پیغمبر اسلام کی گستاخانہ خاکے شائع کرنے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے شدید غم و غصے کا اظہار کرنے کے باوجود
ایک بار مذہبی ہم آہنگی اور امن کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ فرانسیسی صدر کی طرف سے آزادی اظہار رائے کی کے نام پر کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے عناصر کی حوصلہ افزائی انتہائی افسوسناک ہے، لہٰذا یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے۔ یہ میں آپ کو ان کے جو انہوں نے اس میں مطالبات پیش کیا وہ میں آپ کو، فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے اور تمام یورپی ممالک بالعموم اور فرانس بالخصوص کو اس معاملے کی سنجیدگی سے آگاہ کیا جائے، تمام مسلم ممالک سے معاملے پر سرحاصل بات کی جائے اور اس مسئلے کو اجتماعی طور پر بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جائے۔ ویسے تو اس کی اور بھی مطلب چیزیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو مین جو اس کی کہ اس کے اندر ہے کیا بیسیکلی وہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے اور اس کے لیے پارلیمنٹ میں بحث کی جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 2 دن پہلے جب عمران خان صاحب اپنی سپیچ میں کہہ رہے تھے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، پنگا نہیں لے سکتے، فرانس کے ساتھ ہم پنگا نہیں لے سکتے، اس سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے، تو پھر یہ قرارداد پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین کی طرف سے لانے کی پھر ضرورت کیا تھی؟ یا تو پھر وہاں پہ کنفیوژن تھی یا پھر یہاں پہ کنفیوژن ہے، جو ہمیں الحمدللہ سے ہمیں بالکل کلیئر ہے، اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ حکومت جو مرضی کہے لیکن یہ اپنے یو ٹرنز کے حوالے سے نمبر 1 ہے۔ شاید ہی کوئی دنیا میں اس قسم کے یو ٹرن لیتا ہو جو ہماری حکومت یا جو ہمارے لوگ ہیں اس طرح کے یو ٹرنز لیتے ہوں۔ بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے اندر ریلیجن کا کارڈ پہلی دفعہ نہیں کھیلا جا رہا، 1947 سے لے کے اب 2021 تک اس ریلیجن کارڈ کو تسلسل کے ساتھ ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے کھیلتا ہے۔ بلکہ کل ایک ریلیجیس اسکالر میرے آفس میں آئے تھے کسی دن، ان کے ساتھ میں مطلب شو کے لیے بھی میں نے ان سے بات کی کہ ان کے ساتھ ایک شو کروں گا۔ انہوں نے 73 میں جب احمدیوں کو ڈکلیئر کیا گیا، کافر ڈکلیئر کیا گیا تھا، اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا، انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ بھائی صاحب وہ بھی ایک مذہب کارڈ تھا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء کی حکومت بھی ایک مذہب کارڈ تھا۔ اس کے بعد جب ہم آگے آتے ہیں اور یہ اب جو 2000 کے بعد والی ڈیکیڈ شروع ہوتی ہے 2021 تک، اس میں بھی بہت دفعہ ریلیجن کے کارڈ کو کھیلا جاتا ہے اور ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے کہتا ہوں، بلکہ ہمارے ایک دوست نے کل ٹویٹر پہ لکھا تھا کہ ہمارے پنجاب کے بہت سارے لیڈر یا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کر اپنی کرسی بچاتے ہیں یا پھر ریلیجن کارڈ کھیل کر اپنی کرسی بچاتے ہیں یا پھر حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ وہی کیا حکومت نے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کیونکہ پریڈکٹیبلٹی ان کی ہے، بلکہ انپریڈکٹیبل میں کہوں گا، کیونکہ ایک طرف ایک بات کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ دوسری بات کرتے ہیں۔ انہوں نے وہی چیز کی جن کے لیے یہ لوگ مشہور ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں لائے کیوں ایک جماعت کو جس کو آپ نے بین کر دیا، اس کو آپ نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا، اس کے ساتھ پھر آپ اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے مذاکرات کیے، پھر آپ نے لوگوں نے مختلف مذہبی لوگوں کو ملا کر کوٹ لکھپت جیل بھجوایا، اور اس کے بعد آپ پارلیمنٹ میں لے آ کر کہتے ہو کہ یار ہم یہ چیز کریں گے۔ اور شفیق امینی جو ڈاکٹر شفیق امینی صاحب ہیں، خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، ڈسٹرکٹ ممن سے، تو ان سے ان کی جو رات کو میں نے ایک سٹیٹمنٹ پر موسٹلی چیزیں جو ہیں جو ہم نے ڈیمانڈز رکھی تھی ان کو مانا گیا، شاید کچھ چھوٹی موٹی چیزیں رہ گئی ہیں ان کو بھی مانا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس ریلیجیس ایکسٹریمزم کی ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں، اس کو مزید بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اس ایکسٹریمزم کو سپورٹ کی جا رہی ہے اس طریقے سے کہ پہلے آپ ان کو گرفتار کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ جب وہ پورے ملک کو بلاک کرتے ہیں آپ ان کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں، اور گولیاں چلانے کے بعد جب آپ اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا میسج دیتی ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر؟ اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا جو امیج ہے پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہے۔ یقین کریں کہ کل رات کو ایک دوست بتا رہے تھے کہ یار اب تو ہمیں افغانستان ہی سیریس نہیں لے رہا، کہ جن کے ساتھ ہمارے بڑے قریبی تعلقات ہیں، جسے کہتے ہیں ریلیجن کے علاوہ ایک زبان کا ہمارا رشتہ تھا ان کے ساتھ ہے، بلکہ تو وہ کہتے وہ ہمیں سیریس نہیں لیتے، تو باقی دوسرے تیسرے تو چھوڑ دو۔ تو ایک کیا لے گا، میں کہ یار آپ کو ساؤتھ ایشیا میں کوئی سیریس نہیں لیتا، جو 5-6-7 ممالک ہیں،
میں کہا وہ نہیں لیتے تو آپ امریکہ اور کہاں انگلینڈ اور کہاں آسٹریلیا اور کہاں یورپی یونین کی بات کرتے ہیں یا کینیڈا کی بات کرتے ہیں کہ وہ آپ کو سیریس لے گا، اور اس کی وجوہات ہم خود ہیں۔ میں کہتا ہوں دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جن کے حالات خراب ہوئے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں خاندانوں کے حالات خراب ہوتے ہیں، ہم پرسنلی بہت ساری چیزیں ہم لوگ فیس کرتے ہیں، آپ لوگ فیس کرتے ہیں، فائنینشلی آپ ویک ہو جاتے ہیں، لیکن آپ جسے کہتے ہیں بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک ڈائریکشن کی طرف آپ جا رہے ہوتے ہیں، اور جب بھی آپ صحیح وقت پہ صحیح ڈیسیجن لیتے ہیں اور صحیح ڈائریکشن کی طرف جاتے ہیں، بلیو می آپ کے حالات دوبارہ بہتر ہو جاتے ہیں، آپ دوبارہ اپنی ٹانگوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے جو ہم نے ماضی میں غلطیاں کی، ہم ان سے سبق سیکھنے کی بجائے دوبارہ اسی کو بار بار تسلسل کے ساتھ ہم اس کو ریپیٹڈلی دہراتے ہیں، ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھانا پڑتا ہے اپنے ملک کے اندر۔ بلکہ کل رات کو مجھے ایک میں کہوں گا ایک لیٹر ٹائپ چیز مجھے ملی، تو اس کے اندر انہوں نے بہت اچھا ایکسپلین کیا تھا، باقاعدہ قرآن کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے مسلمانوں سے کہ بھائی زمین کے اوپر فساد نہ پھیلاؤ، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے اس میں لکھی تھی کہ یار جو حرمت کی آپ بات کرتے ہیں، اس ہستی کے حرمت کی آپ بات کرتے ہیں جو پھینکا اور پتہ نہیں پتھر مارے اور کیا کچھ کیا، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، بلکہ گالی کا جواب انہوں نے اچھے دلائل کے ساتھ دیا، جو ہمیں اس وقت میرے خیال میں شاید جتنی ضرورت ہے شاید اس وقت نہیں تھی۔ کیونکہ آج ہم جس ڈگر پہ چلے ہیں، جس چیزوں پہ چلے ہیں، اگر کوئی میرے پوائنٹ آف ویو سے ڈس ایگری کرتا ہے تو میں اس کو مطلب جسے کہتے ہیں نا اس کا سر توڑنے کے لیے چڑھ دوڑتا ہوں۔ یہ چیز خطرناک ہے، اسی کو میرے خیال میں ایکسٹریمزم کہتے ہیں، بے شک وہ ریلیجن کے نام پر ہم کریں یا کسی دنیاوی جو سسٹم ہے ہمارا وے آف لائف ہے اس کے حوالے سے ہم کریں، تو دونوں صورتوں میں یہ ایکسٹریمزم کہلاتی ہے اور یہ ہے۔ تو اس وقت ہمیں بچنا ہے ان چیزوں سے، لیکن لگتا مجھے نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے، اور ایک چیز چھوٹی سی اس کے ساتھ ایڈ کروں پھر اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کر کے افسار عالم صاحب کی طرف آؤں گا، کہ ایک طرف تو آپ پی ٹی ایم کے ساتھ جس طریقے سے جو رویہ آپ نے روا رکھا ہے ان کے ساتھ، اور علی وزیر صاحب پچھلے 5 سے 6 مہینوں سے جس کی تاریخ تک نہیں لگا رہے ہیں آپ لوگ کہ بھئی وہ کس کیس کے اندر بند ہیں، اور وہ جیل کے اندر کراچی میں آپ نے اس کو لاک اپ میں رکھا، اور جب آپ اس کو 1-2 دفعہ پیشیوں پہ لے کے آئے ہیں تو باقاعدہ دونوں ہاتھوں میں ان کی ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم سعد رضوی کو لاہور میں دیکھتے ہیں تو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ آپ ان کو سرجی کر کے آگے لے کے جاتے ہیں اور بڑی عزت سے گاڑی میں بٹھاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ جیل میں 2 دنوں میں جیل میں ان کے ساتھ جا کے آپ مذاکرات کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ آپ مانتے ہیں۔ افسوس مجھے اس چیز کا ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس پاکستان میں خیبر سے لے کے کراچی تک اور کراچی سے لے کے گوادر تک یہ سب ایک جیسے لوگ ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب ایک جیسے لوگ ہیں یا ان سب کو ایک جیسا ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ یقین کریں میں ان چیزوں سے، یہ بائسنس سے اور اس طرح کی چیزوں سے یقین کریں کہ مجھے نہیں اچھی لگتی یہ بات کہ یار پشتون کہیں کہ یار ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بلوچ کہیں، سندھی کہیں، لیکن نظر افسوس کے ساتھ یہ بات مجھے کرنی پڑتی ہے، حالانکہ میں ان چیزوں کے حق میں بالکل نہیں ہوں۔ میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ ایک ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، ایک جھنڈے کے تلے ہم رہتے ہیں، تو سارے لوگوں کے رائٹس ایکول ہونے چاہیے، وہ بے شک اس خطے میں رہتا ہو، وہ نارتھ وزیرستان میں رہتا ہو، وہ ساؤدرن بلوچستان میں، تربت میں، کیچ میں، کہیں پہ بھی رہتا ہو، اسی طرح کے حقوق اس کو حاصل ہیں جس طرح اسلام آباد یا لاہور یا کراچی میں رہنے والے کسی سٹیزن کو حاصل ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ ڈس بیلنس ہے جو ہمیں آگے جا کے مزید خراب کر۔ اس ایکسٹریمزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جرنلسٹ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں، میں بات کرتا ہوں، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی اگر اس نے یہ بات کی یہ کیوں کی ہے؟ اب کیوں کا مطلب بھائی جب آپ کرتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ یہ بات نہیں کر سکتے، میں سوال اٹھا سکتا ہوں، آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ سر آپ مجھے اگر اس کا جواب دے دیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں دینا چاہیں گے تو میں آپ کو فورس نہیں کرتا، بٹ the thing is کہ آپ میری بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، آپ کسی کو گولی مارے یہ آپ کا بالکل بھی حق نہیں ہے۔ افسر عالم صاحب کے اوپر جو گولی چلائی گئی، افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ افسر عالم صاحب پہلے نہیں
اور میں یہ کہوں گا کہ وہ آخری بھی نہیں. جب آپ کے پاس جواب دلائل آپ کے پاس نہیں ہوتے اپنی بات کو اپنی آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, تو پھر آپ یہ ایکسٹریم سٹیپ لیتے ہو کہ کسی کو آپ گولی سے ڈراتے ہو, کسی کو آپ اٹھا کر کڈنیپ کر دیتے ہو اور کسی کے ساتھ ان کو ٹارچر کرتے ہو کہ وہ ڈر جائے اور وہ بات بولنا چھوڑ دے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ کرے. تو بھائی بات یہ ہے نامعلوم صاحبان, میں آپ سے میں تو بہت معمولی سا چھوٹا سا جرنلسٹ ہوں, لیکن بہت بڑے بڑے جرنلسٹ جیسے کہ حامد میر صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی کھڑے ہیں. آپ کس کس کی زبان بندی کریں گے؟ متی اللہ جان صاحب کو آپ نے اٹھایا, ہمارے اور بہت سارے دوستوں کو آپ نے اٹھایا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں, اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے جس کے لیے آپ نے کوشش کی کہ یہ اس بات کو چھوڑ کر کوئی اور بات شروع کر لیں. اعزاز سید ہیں ہمارے بہت اچھے دوست, اور بہت سارے دوست ہیں جن کے نام مجھے مطلب اس وقت نہ لوں تو مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں اسطور ہیں, اور بہت سارے میں کہوں گا کہ بے شمار دوست ہیں ہمارے جو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. آرزو کاظمی صاحبہ کام کر رہی ہے ان مختلف ایشوز کے اوپر, آواز اٹھاتی ہیں. مطلب ان غلط چیزوں کو غلط کہنا یہ ہماری سوسائٹی میں یقین کریں یہ مذاق نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کو ابھی تک کچھ نہیں کہا گیا, تو بھائی میرے بات یہ ہوتی ہے نا, ہر کسی کی باری ہوتی ہے, وہ ہر کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب ہم نے ان کو جسے کہتے ہیں نا سکروز ٹائٹ کرنے ہیں, کب ہم نے اس کو ڈرانا ہے. پہلے ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے جو ہو چکی ہے, مطلب جو ہو چکی ہے اس فیز سے میں تو کم از کم گزر چکا ہوں, تو وہ کر کے اس کے بعد پھر ان کا ایکسٹریم سٹیپ یہ ہوتا ہے جو افسار عالم صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا. کنڈم کرتا ہوں میں اس چیز کو اور ان نامعلوم حضرات کو. میں آپ گولی سے, اور جنرل ضیاء کے دور میں آپ لوگوں نے جرنلسٹوں کو روڈوں پر الٹا لٹا کر کوڑے بھی مارے, لیکن آج بھی ان میں سے کچھ جرنلسٹ زندہ ہیں اور اپنی جرنلزم وہ کرتے ہیں, آج بھی وہ کڑے ہو کے اسی طریقے سے بات کرتے ہیں جس طرح اس وقت کرتے تھے. تو یہ آپ لوگوں کی جو خام خیالی ہے یہ دماغ سے نکال دیں. جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ٹویٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 1-2 اداروں کے چیفز کو بولا. بھائی آپ اس ملک کے لوگ ہیں, کیوں آپ کے کر سکتے؟ اگر ہم کسی پولیٹیکل آدمی کے حوالے سے کر سکتے ہیں تو آپ کے حوالے سے کیوں نہیں کر سکتے؟ یا تو آپ اس ملک کے نہیں ہیں, یا آپ اس کے آئین کو نہیں مانتے, یا آپ اس فلیگ کے نیچے نہیں رہتے جس کو آپ ہمارے ملک کی ایک نشانی کے طور پر سالمیت کا نشان کہتے ہیں. جب آپ اگر یہ نہیں ہیں تو پھر تو صحیح ہے ہم نہیں کرتے, لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہیں اس کو وہ کانسٹیٹیوشن وہ لاز جو ہیں جو میرے پہ لاگو ہوتے ہیں وہی آپ کے اوپر بھی لاگو ہوتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ سوال ہمارا بنتا ہے کہ آپ جو اس غلط کو ہم غلط کیوں نہ کہیں. اسلام آباد کے اندر آپ لوگوں کو 5 ٹھیکے ملے جو زبردستی آپ نے لیے. موٹر وے کا ٹھیکہ جو سوات چکدرا ٹو کالام ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے کوششیں کی کہ یہ آپ کو ملے, اور آپ کو مل بھی جائے گا بھائی. ساری موٹر ویز کے اوپر آپ ہیں, سارے کانٹریکٹ جتنے بھی ہیں آپ کو تجربہ ہو یا نہ ہو وہ آپ کو ملتے ہیں, آپ زبردستی لیتے ہیں. اور جو کمپنیز اس میں ٹینڈر ڈالنے کے لیے آتی ہیں آپ ان کو کال کر کے کہتے ہو کہ بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے, نکلو یہاں سے. اور یہ بھی ہم یہ نہیں کریں گے تو کریں گے کیا؟ بھائی آپ کے لیے بہت سارے کام ہیں اگر آپ کرنے والے بنے. آپ کا کام ہے ملک کی حفاظت کرنا, ملک کی سالمیت کو بچانا, لیکن یہ اپنی سالمیت کے اوپر کام نہیں کرنا کہ پاپا جانس بنا کر, اور اگر کوئی پاپا جانس کا نام لیتا ہے تو آپ اس کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ بھائی یہ تو آپ نے میری دم پہ پاؤں رکھ دیا. تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ اس طریقے سے حل نہیں ہوں گی, بلکہ اب لوگ جس طریقے سے پاکستان کے اندر بات کریں, یقین کریں وہ اس کی جو ڈائریکشن ہے that is very dangerous. Believe me, پہلے اگر 2 لوگ بات کرتے تھے تو اب 200 لوگ بات کرنے لگے. پہلے اگر 200 بات کرتے تھے تو آج 2000 لوگ بات یہ کرتے ہیں, یہ کوسچن کرتے ہیں کہ ان کا جو کام ہے یہ وہ کیوں نہیں کرتے, جو ان کا کام نہیں ہے وہاں پہ یہ ٹانگ کیوں اڑاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب تک آپ نہیں چھوڑیں گے, آپ کا کام یہ ہے ہی نہیں, نہ پارلیمنٹیرین کو دمکانا ڈرانا, نہ جرنلسٹوں کو ڈرانا دمکانا. آپ کا کام ہے ملک کی. آپ کو یہ یونیفارم ملا ہوا ہے, آپ نے یہ فلیگ لگایا ہوا ہے تو سینے کے اوپر, یہ بہت ریسپیکٹیبل چیز ہے, بہت شاید گنتی کے لوگوں کو ملتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ بڑے سلیکٹڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس میں جاتے ہیں. میں نہیں ہوں, میرے چیسٹ کے اوپر وہ فلیگ نہیں لگا ہوا جو آپ کے لگا ہوا, تو آپ اسپیشل لوگ ہیں. تو اپنے آپ کو کیوں
چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے اپنی انسلٹ کیوں کرواتے ہیں یار؟ پیسہ میرے خیال میں ایک جو آفیسر ہوتا ہے اس مطلب لائف کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، میرے خیال اس کی اچھی زندگی اس سے گزر سکتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے ہیلی کاپٹر اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ خرید سکتا ہے، لیکن اس کی جو ایک اچھی لائف کے لیے چیزیں چاہیے میرے خیال میں وہ ہو سکتی ہیں اگر ہم اس گریڈ کو چھوڑ دیں کہ یار میں نے تو امریکہ میں جو ہے وہ مطلب اتنا جسے کہتے ہیں کہ اتنے ایکڑ کا ویلا لینا ہے $25 ملین پہ اور $30 ملین کا، تو چھوڑ دیں اس چیز کو. پاکستان میں آپ کے پاس میں کہتا ہوں بہت کچھ ہے جو شاید 2% یا 4% لوگوں کے پاس وہ سہولیات ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہے. تو چھوڑ دیں اس چیز کو. کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر جب کرتے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ کوئی سوال نہ اٹھائے؟ سوال تو اٹھے گا، اس وجہ سے اٹھے گا کہ افسر عالم صاحب جیسے لوگ سوال کریں گے. یہ ان کا حق ہے کہ یہ وہ سوال کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ گھر کے سامنے ان کو گولی ماریں. اور میں کہتا ہوں، میں سلوٹ کرتا ہوں افسر عالم سر آپ کو. آپ جیسے لوگ جو ہیں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہم آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود گولی لگی ہوئی لیکن کہتے ہیں کہ بھائی ہے نا اس کو اپنے پاس رکھو. گولی آپ نے مجھے مار لی، پیٹ میں گولی لگی ہو، ہاسپٹل جا رہے ہیں. وہ ویڈیو کل میں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی لگائی، آپ لوگ پہلے بھی شاید یقیناً دیکھ چکے ہوں گے. تو یہ بات ہوتی ہے، یہ کرج ہے جو ایک جسے کہتے ہیں نا بے خوفی، یہ ہوتی ہے کہ وہ اس چیز سے نہیں ڈرے، نہ وہ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو یہ بات کرتے ہیں تو یار ان کو چاہیے کہ وہ یا تو کینیڈا کے لیے اپنے پر تول لیں یا پھر وہ یورپ جانا چاہتے ہیں. بھائی ہم اس پاکستان کے رہنے والے ہیں، اس پاکستان میں رہیں گے اور جو چیزیں ہوں گی اس سوالات کو اٹھائیں گے. جب تک جامع ہیں جہاں، جب تک زندگی ہے. وہ کل بشیر بلور صاحب کی بہو ہمارے پروگرام میں آئی تھی تو وہ ان سے بات ہو رہی تھی، کیونکہ بشیر بلور صاحب کے اوپر بہت سارے حملے ہوئے تھے، سوسائڈ اٹیکس ہوئے تھے. اس نے کہا جو رات قبر میں ہوگی وہ گھر پہ نہیں ہو سکتی. 5 بڑے سوسائڈ اٹیک ان کی اس کے اوپر ہوئے، بشیر بلور صاحب کے اوپر، لیکن انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا. یہی بات میں کرتا ہوں، جو ہماری رات جو ہے وہ قبر میں ہونی ہے وہ گھر. تو یہ تو اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ان سے کوئی ہم ڈر جائیں گے یا بھاگ جائیں گے یا پیچھے ہٹ جائیں گے، تو یہ چیز بالکل کلیئر ہے، کرسٹل کلیئر میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ہے. ہم رہیں گے، ہم سٹینڈ لیتے رہیں گے اور ہم یہ سوالات اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک جب تک آپ یہ ساری چیزیں چھوڑ نہیں دیتے. اور جب تک آپ یہ کریں گے تو ہمارا حق ہے یہ سوالات اٹھانا. بہت شکریہ، ویڈیو لمبی ہو گئی، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ لوگ انکریج کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کے لیے، آپ کی سپورٹ زیادہ ضروری ہے، آپ کی انکریجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. میرا حوصلہ اس چیز سے بڑھتا ہے کہ کوئی سپورٹ کرتا ہے، کوئی ان ایشوز کے اوپر، کیونکہ ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے. لوگ ڈر کے مارے نہیں بات کرتے، لیکن جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس مشن میں شامل ہے. میں ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں اور تھینک یو کرتا ہوں آپ سارے لوگوں کو. جو میں یہ نہیں کہتا جو میں غلطی کرتا ہوں آپ بالکل مجھے اس پہ پوچھ سکتے ہیں. میں کوئی مطلب آئی ایم ناٹ اے گاڈ، میں انسان ہوں، بہت ساری غلطیاں پہلے بھی کر چکا ہوں، بہت ساری غلطیاں بھی زندگی میں کروں گا، لیکن آپ لوگ بتاتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. ٹیک کیئر اینڈ بائے.